ہمیں 76 سالوں میں ایک بھی اروند کیجریوال نہیں ملا جو پاکستان کا نقشہ بدل دے۔ بدقسمتی سے ہمیں 76 سالوں میں ایسے سیاستدان ملے جو روایتی سیاستدان تھے، جنہوں نے صرف اپنا سوچا، عوام کا نہیں سوچا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اروند کیجریوال پیدا اور پاکستان کا نقشہ بدل دے تو میری اس آج کی ویڈیو کو آخر تک دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ بھارتی صوبے ہریانہ میں 16 اگست 1968 کو پیدا ہونے والے 54 سالہ اروند کیجریوال پہلے بیوروکریٹ بنے، پھر نظام بدلنے کی خواہش میں، تبدیلی کی خواہش میں سیاست میں آ گئے۔ انہوں نے اپنی عام آدمی پارٹی بنائی، دلی سے سیاست شروع کی، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھے۔ دسمبر 2013 میں وزیر اعلیٰ بن گئے، مگر پھر 49 دنوں کے بعد ریزائن دے دیا کیونکہ وہ اسمبلی سے کرپشن کے خلاف بل منظور نہیں کروا سکے تھے۔ انہوں نے اگلا الیکشن لڑا تو دلی کے لوگوں نے اکثریت دی، وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ پھر انہوں نے وعدوں پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا۔ دلی میں لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی مہنگی تھی، جس طرح آج کل ہمارے ملک پاکستان میں ہے۔ سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کی حالت بری تھی، جس طرح آج ہمارے سرکاری اسکولوں اور ہسپتالوں کی حالت پاکستان میں بری ہے۔ سڑکوں کی حالت بھی ہمارے گٹروں کی حالت جیسی تھی، اور دلی میں صرف 50% پانی کی سپلائی کے لیے پائپ لائن تھی، جس طرح کراچی میں ہے۔ کیجریوال نے دل سے محنت کی، انت تک محنت کی، تبدیلی کو، حقیقی تبدیلی کو ہتھیار بنایا اور انقلاب لایا۔ اب دلی میں دوستو لوڈ شیڈنگ بالکل بھی نہیں ہے، بجلی بالکل فری ہے، سرکاری اسکولوں میں تعلیم بالکل فری ہے، دلی کے ہسپتالوں میں علاج بالکل فری ہے۔ کیجریوال نے دلی میں محلہ کلینک انٹروڈیوس کروایا۔ پورے بھارت میں دلی واحد ریاست ہے جہاں مالیاتی خسارہ زیرو۔ 7 سالوں میں دلی حکومت کا بجٹ 30,000 کروڑ سے بڑھ کر 75,000 کروڑ ہو گیا۔ اس دوران دلی کی جی ڈی پی میں 150% اضافہ ہوا ہے۔ اروند کیجریوال اب تیسری مرتبہ دلی کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ آج دلی کے 2 کروڑ شہریوں کو بنیادی سہولیات مفت حاصل ہیں۔ دلی کی سڑکیں شاندار ہیں، انہوں نے دلی کی عورتوں کے لیے مفت ٹرانسپورٹ مہیا کر رکھی ہے۔ کیجریوال جدید ٹیکنالوجی کے قائل ہیں اور ہمارے سیاستدانوں کو ٹیکنالوجی کا کک ہی پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف ایپس بنا رکھی ہیں، آپ ہر وقت ایپ کے ذریعے اسکول میں گئے ہوئے بچوں کو گھر سے چیک کر سکتے ہیں۔ دلی میں لوگوں کی حفاظت کے لیے اتنے CCTV کیمراز نصب کر دیے گئے ہیں کہ دلی، نیو یارک، لندن اور شنگھائی سے اس معاملے میں بہت آگے نکل گیا ہے۔ اروند کیجریوال دلی کے شہریوں کو کرپشن سے بھی بچا رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 49 کروڑ تک کرپشن جائز ہے۔ ہم ایک اسلامی ملک ہیں، پوری دنیا میں ہمارا ایک نام ہے کرپشن میں۔ اور انہوں نے کیا کیا، دلی میں یہ طریقہ شروع کر رکھا ہے کہ دلی کا کوئی بھی شہری جس نے پاسپورٹ، شناختی کارڈ، ڈومیسائل یا پھر کوئی لائسنس بنوانا ہو، وہ ایپ یا بذریعہ فون بتائے گا جسٹ کہ فلاں گھر میں ہوں اور مجھے ڈومیسائل یا لائسنس بنوانا ہے۔ شہری نے بتا دیا، بس اب شہری کا کام ختم ہو گیا۔ اب کیجریوال سرکار کا کام شروع ہوتا ہے۔ دلی کے شہری کے بتائے گئے مقام پر ایک ٹیم آئے گی، ان کے پاس فوٹو کاپی مشین بھی ہوگی، اور یہ ٹیم اپنی کارروائی کر کے چلی جائے گی۔ اس کارروائی کے بعد 7 دن کے اندر حکومت پابند ہوگی کہ وہ شہری کا ڈومیسائل یا لائسنس اس کے گھر پر مہیا کرے۔ اس طرح شہری کو کہیں نہیں جانا پڑے گا، نہ دفتروں میں دھکے کھانے پڑیں گے اور نہ ہی کسی کو رشوت دینا پڑے گی۔ اسے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اسے گھر میں ہی اویلیبل کر دی گئی۔ اس وقت دلی کی اسمبلی میں 62 نشستیں اروند کیجریوال کی عام آدمی پارٹی کی ہیں، جبکہ مودی کی بی جے پی کی پاس صرف اور صرف 8 نشستیں ہیں۔ دلی ماڈل دیکھ کر بھارت کی دوسری ریاستوں کے لوگ اپنی حکومت سے سوال نہیں کرتے کہ روٹی، کپڑا اور مکان، بلکہ سوال یہ کرتے ہیں کہ بجلی، اسکول، صحت اور ٹرانسپورٹ۔ جواب آتا ہے کیسے کریں، تو وہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ جیسے اروند کیجریوال نے دلی کے لوگوں کو سب مہیا کر رکھا ہے۔ کیجریوال پر یاد رکھیے دوستو، بہت پریشر تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو دلی سے باہر نکال کر دوسری ریاستوں میں بھی لائیں، کیونکہ کیجریوال کہتا ہے کہ میں ہر شہری کا وزیر اعلیٰ ہوں، خواہ اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، خواہ وہ کسی بھی ذات کا ہو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سڑک بنا دی جاتی ہے،
روڈ بنا دیا جاتا ہے, دوسری پارٹی کے آگے تھوڑا سا گیپ چھوڑ دیا جاتا ہے. کیوں؟ وہ آپ کی پارٹی کو ووٹ دینے والا نہیں ہوتا. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی ایسا وزیر اعلیٰ جو یہ بتائے کہ میں ہر شہری کا وزیر اعلیٰ ہوں. بہرحال سیاسی دباؤ پر کیجریوال نے پنجاب میں رسک لیا. گزشتہ سال 2022 میں اروند کیجریوال نے اپنی پارٹی کو پنجاب میں الیکشن میں اتارا تو اس کی پارٹی نے بڑے بڑے برج الٹ دیے, بڑے بڑے لیڈروں کو ہرا کر 117 میں سے 92 نشستیں جیت لیں, سیٹیں جیت لیں. پنجاب کے لوگوں نے بھی دہلی ماڈل کو بہت پسند کیا دوستو. کانگریس پھر بھی 18 سیٹیں لے گئی, بی جے پی تو صرف 2 سیٹوں تک ہی محدود رہی. اب جب حلف کی باری آئی تو پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ بھگوت مان نے بھگوت سنگھ کے گاؤں میں حلف لیا. اسے بھگت سنگھ نے کہا تھا کہ اگر ہم آزادی کے بعد نظام نہیں بدلیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, جس طرح ہم نے 76 سالوں میں الحمدللہ نظام کو بالکل بھی نہیں بدلا. کیجریوال کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں سیاسی جماعتوں اور سیاستدانوں نے انگریزوں کا دیا ہوا نظام اپنا رکھا تھا, میں نے اسے بدل دیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, ہم کب انگریز کے نظام کو بدلیں گے؟ ہم پہلے بھی غلام تھے, غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے جب تک ہم انگریز کے نظام کو نہیں بدلیں گے. یاد رہے کہ اروند کیجریوال نے پنجاب کے ہر گھر کے لیے 300 یونٹ بجلی فری یعنی بلا معاوضہ کر دیا. ہمارے ہاں 300 والا یونٹ والا ایک ٹھیک ٹھاک امیر بندہ بھی 300 یونٹ کے بل افورڈ نہیں کر سکتا. مجھے پاکستان کی تنزلی کا دوستو بہت دکھ ہے. 60 کی دہائی میں یہ ملک سب سے آگے تھا, 90 کی دہائی تک بھی ہمارا 1 روپیہ بھارت کے 2 روپیوں کے برابر تھا. بنگلہ دیش کا ٹکا ہم سے پیچھے تھا. ہماری حکومتوں اور ہمارے رہنماؤں نے ہمارے ساتھ کیسا کھلواڑ کر دیا ہے کہ یہ لوگ ذاتی مفادات کا سوچتے ہیں. کاش یہ پاکستان کا سوچتے. میں بھی انگریز کے دیے ہوئے نظام کے خلاف ہوں, کیونکہ یہ نظام انگریزوں نے غلاموں کے لیے بنایا تھا اور آج تک ہم غلام ہیں. جتنے تک ہم نظام نہیں بدلیں گے ہم غلام ہی رہیں گے. اللہ کرے کوئی ایسا انسان آئے, درد دل رکھنے والا انسان ہے, کوئی تبدیلی نہ لائے, صرف اس نظام کو بدل کے رکھ دے, ہم غلام نہیں رہیں گے. کاش ہمارے مسلمان سیاستدان کیجریوال جو کہ غیر مسلم ہے تھوڑا سا اس سے سیکھ لیں. اگر وہ عوام کو بہت سی سہولتیں دے سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ علامہ اقبال کا قول ہے, تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو, جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی مشہور کہاوت ہے, انجام کا ہو ڈر تو آغاز بدل ڈالو. پرسوز دلوں کو جو مسکان نہ دے پائے, سر ہی نہ ملے جس میں وہ ساز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو اگر زیر ہے کرنا, تم کھیل وہی کھیلو, انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت, کچھ دور ہی سویرا ہے, اگر چاہتے ہو منزل تو پرواز بدل ڈالو. آخر میں یہی کہوں گا, انگریز کا دیا ہوا نظام بدل ڈالو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر مت کیجئے گا, کیونکہ شیئر کرنے سے کہیں ہمیں نظام بدلنے کی سوچ ہی نہ آ جائے. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.